बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज की प्रोग्राम में हमारे साथ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब मेहमान हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। सर से हम चंद सवालात करेंगे। जो रिसेंटली खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इम्तिकेट का जो टेस्ट का इनेकाद किया, बहुत शानदार तरीके से टेस्ट हुआ। उसके बारे में सर से पूछेंगे कि इसके पीछे कौन सी तैयारी थी, कैसी तैयारी थी, कौन से इंतजाम थे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन MBBS MBDS में जो इसी साल और अगले वाले सालों में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, इस पर भी सर से बात करेंगे। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स MBBS के लिए जाते हैं फॉरेन ममालिक में, तो अब उनके लिए क्या गाइडलाइंस है। सर, ये बता दीजिए कि ये जो रिसेंटली खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इम्तिकेट के टेस्ट का जो इनेकाद किया, शानदार तरीके से किया। दूसरे प्रोविंसेस में, कराची में ख़ास तौर पर सन की कराची में, बलूचिस्तान में इर्रेगुलरिटीज रिपोर्ट हुई हैं। KP में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो इसके पीछे कैसी तैयारी थी, कैसे इंतजामात थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया। बाकी सूबों में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, इसलिए कि उनके वाइस चांसलर्स के मुताबिक वहाँ भी बड़े अच्छे इंतजामात हैं। इश्यूज आए, लेकिन वहाँ पे ओवरऑल जो है बाकी पिछली दफ़ा से काफ़ी पूरे पाकिस्तान में अच्छा हुआ। मैं अपने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के उस पर ज़्यादा कमेंट करूँगा। तो उसके अंदर ये हुआ कि पहले से अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात इसलिए अच्छे थे कि हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ बैठ के हर एक एंगल के बारे में सोचा कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। तो उसमें हमने सेक्शंस में डिवाइड किया कि पेपर बनाना, फिर पेपर को वहां पे तक पहुंचाना, फिर टेस्ट कैसे कंडक्ट करना, और फिर वापस आके रिजल्ट कैसे अनाउंस करना। तो पहली जो मेरे आपसे नशिस्त हुई थी तो उस वक्त रिजल्ट नहीं आया था, अभी रिजल्ट भी आया है, तो उस पर भी हम जरा बात करेंगे कि रिजल्ट कैसे आया। तो इसमें हमने फिर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर चीफ सेक्रेटरी साहब ने, सारे कमिश्नर्स, सारे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, हमने बहुत दफा मीटिंग्स की उसके अंदर। फिर इस तरह एजेंसीज को इन्वॉल्व किया हेवीली। FIA है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्पेशल ब्रांच है, वही अस्करी जो इदारे हैं, उनके साथ मिल के हमने वो टेक्नोलॉजीज डिस्कस किए जो टेक्नोलॉजीज कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो उसका सदेबाब अल्हम्दुलिल्लाह किया। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई ने जबरदस्त कंडक्ट का इस्तेमाल किया, फैकल्टी, सपोर्टिंग, एडमिन, सब स्टाफ ने। तो इसलिए पहले से तैयारी इस लिहाज से हमने की कि कहाँ कहाँ से लूप होल हो सकते हैं, उसके मुताबिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब वहाँ इंतजामात में इम्प्रूवमेंट है। आज भी मैंने मीटिंग की है, कल भी मीटिंग की है कि गर्मी थोड़ी 12 बजे के बाद ज्यादा हो गई, और पानी का इंतजाम वहाँ पे, चूंकि स्क्रूटनी बहुत ज्यादा थी, लाइन 5 दफा उसकी सिक्योरिटी चेक होता था, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मैं उसको तस्लीम करता हूँ, और आइंदा के लिए इंशाअल्लाह जो है इससे बेहतर इंतजाम होगा, काफी बेहतर होगा इससे, उसके लिए भी हमने इंतजामात कर दिए हैं। जी इंशाअल्लाह। सर, ये ट्यूशन एकेडमीज के अंदर एक बात पाई जाती है कि वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, ये कहते हैं कि मेरे इसी साल इम्तिकेट के पर्चे में इतने क्वेश्चंस आए थे, अगले साल ये सवाल आएगा। सर, ये जरा बता दीजिए कि ये पेपर या जो ये टेस्ट है, ये MCQs है, ये इन एकेडमीज के टीचर्स बनाते हैं, या ये वैसे वो फाइनेंशियल गेन्स के लिए स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं, या वैसे प्रोपेगेंडा करते हैं? ये तो ट्यूशन सेंटर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो पूरी दुनिया में जहाँ इम्तिहान होता है तो इम्तिहान की तैयारी के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इनका एक पॉजिटिव और अच्छा रोल भी हो सकता है, और कुछ ट्यूशन सेंटर्स अच्छे भी बड़े हैं जो हमारे इल्म में आए हैं। लेकिन वो आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बहुत जगह इसकी एक्सप्लॉयटेशन है, और इसको रेगुलराइज करना चाहिए। इन टीचर जो एसोसिएशन है ट्यूशन सेंटर्स का, उनके अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। बाकी हम हुकूमत के साथ भी बात कर रहे हैं, PMDC के साथ भी बात कर रहे हैं कि इसको कैसे वो न किया जाए कि स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करे। पेपर बनाने में का कोई ताल्लुक नहीं है, और उसका एक अलग मैकेनिज्म है जिसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता वो गेस्ट पेपर दे सकते हैं। जैसे मैं अब डॉक्टर हूँ तो मुझे अपनी फील्ड का पता है कि मेरे फला फला सवाल
زیادہ اہم ہے، جو کہ جو بھی پیپر بناتا ہے تو اس اہم جگہ سے سوال بناتے ہیں، تو گیسٹ پیپر ضرور وہ دے سکتے ہیں اور وہ گیسٹ پیپر آ بھی سکتے ہیں پیپر میں، لیکن اس کا سچ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے پیپر کے ساتھ۔ سر یہ جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی اب اسی سال اگلے سال یا آنے والے سالوں میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جو بچے MBBS کرنا چاہتے ہیں، BDS کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایڈمیشن خیبر میڈیکل یونیورسٹی کنڈکٹ کرے گی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ وہاں پہ ڈونیشن کے فارم میں بہت سارے پیسے لیے جاتے تھے، کروڑ پلس کے مقدار میں، وہاں پہ ایگزام فی اور جرمانے وغیرہ۔ اسٹوڈنٹس کا ایک بعض کالجز میں یہ ایڈ کروں گا، سارے پرائیویٹ کالجز میں نہیں، لیکن ایک ایکسپلائٹیشن کا ایک رجحان پایا جاتا تھا۔ تو اب یہ جو پالیسی اب آئی ہوئی ہے، سر یہ ذرا ایکسپلین کیجئے کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کیسے کرے گی یہ ایڈمیشنز، اور ان کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اب جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو میڈیکل کالجز ہیں، ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا ویسے یہ لوگ بعد میں ریزسٹنس شو کریں گے؟ جی، ایک تو میں پہلے وہ رزلٹ کی بات میں بول گیا کہ جو رزلٹ ہمارے پاس آ گیا، تو اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ اس میں میجارٹی جو ابھی ہمارے تقریباً پہلے جو 20 لوگ ہیں، اس میں تقریباً 40% جو ہے وہ گورنمنٹ کے کالجز کے ہیں۔ میرے خیال میں جو فرسٹ 17 پوزیشن اس میں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج، اور ابھی ہم اور اس پہ کام کر رہے ہیں کہ پہلے 400 یا 500 میں، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی مقدار میں اس میں گورنمنٹ کے اسکول ہے۔ تو مجھے پرسنلی اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں پرائیویٹ کالجز کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور وہ پرائیویٹ کالجز جس کی فیس بڑی کم ہے، جس میں 4,000 5,000 6,000 سے زیادہ فیس نہیں ہے، ان کے بچوں نے ٹاپ کیے ہیں، اور ان کے بچوں نے کسی ایک کالجز میں 5 6 پوزیشن بھی ان کی آئے ہیں۔ جب میں نے پتہ لگایا تو ان کی بھی فیس بڑی نامینل تھی، 5 6، تو بھی تقریباً حکومت کے نہیں، اس میں لوور مڈل کلاس کے لوگ۔ تو میں صرف اس میں دیکھتا ہوں کہ جو ٹاپ کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں یا جنہوں نے 170 سے زیادہ نمبر لیے ہیں، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس میں نے دیکھا کہ ہم کوئی امیروں کے خلاف نہیں ہے، اگر امیر بھی زیادہ نمبر لیتے ہیں، لیکن جب ایسے دیکھا کہ وہ بچے جو کہ مڈل یا لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے، یا بالکل غریب متوسط سے بھی تعلق ہے، ان کے بچوں نے بہت نمبر لیے، اور یہ اس ملک کے لیے بہت خوشائن بات ہے کہ ہم اپنے جو یہ والے لوگ ہیں ان کو ہم موقع دیں، یہ مین سٹریم میں آئیں، یہ اچھے ڈاکٹر بنے، اچھا خدمت کرے۔ تو اس میں میں پہلے کمنٹ کرنا ضرور چاہتا تھا۔ ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان بچوں کو بلائیں گے اور ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور ان اسکول کے پرنسپل بھی جو سرکاری کالجز کے ہیں یا وہ پرائیویٹ ادارے جن کے بچے نے پوزیشن لی ہے، تو ہم سب کو بلا کے ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ جو آپ نے داخلے کی بات کی، تو اس سے دوسرا مرحلہ آج ہمارا جو داخلے کا فارم ہے وہ آج آن لائن آ گیا ہے۔ اس میں ہم پہلے پبلک سیکٹر کے داخلے کریں گے، اس کے بعد اس میں ہمارے پاس کوئی 1740 کے لگ بھگ سیٹیں ہیں، جن میں سے 1100 اوپن ہے، کچھ سیلف فائنانس کے ہیں، کوئی فارن کے ہیں، اور کچھ اس میں ہمارے پاس ایک جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں اس کے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پرائیویٹ کا بھی کریں گے۔ اس میں آپ کے توسط سے ابھی بھی آپ نے باہر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوا تھا جو آئے تھے کہ ہمارے نمبر کم ہے تو ہمیں داخلہ، میں آپ کے توسط سے سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح انڈیکیٹ میں کوئی فیور نہیں کیا گیا، تو اس میں بھی آپ زحمت نہ کریں، اب ہمیں بھی شرمندہ نہ کرے کہ ہمارے پاس بار بار آئیں یا کسی اور لوگوں کے پاس جائیں۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب میرٹ پہ ہوگا اور سب ٹرانسپیرنٹ ہوگا، آن لائن اویلیبل ہوگا، سوال ہی نہیں اٹھتا۔ میں آپ کے سامنے ذمہ داری لیتا ہوں کہ کسی کا حق کسی اور کو دے، یہ اس آؤٹ آف کوسچن ہے۔ تو جس کا حق ہوگا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس کا حق ملے گا۔ تو آپ کسی کے پاس نہ جائیں، کچھ آپ irregularity دیکھیں، آپ سیدھا ہمارے پاس آئیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور آپ انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوگا۔ جو پرائیویٹ کا ہے تو خیبر پختونخوا حکومت نے ہم پہ اعتماد کیا، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جیسے انہوں نے ہمیں 3 4 نئے رول دیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہ پبلک سیکٹر کی آپ سینٹرلائز ایڈمیشن کریں گے، ایک جگہ سے سب کا ایڈمیشن ہوگا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ کالجز میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اگر سوات کا کالج ہے، آباد میں ہے، ادھر ہے، تو لوگ وہاں جاتے، کبھی ادھر جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، کبھی ادھر جاؤ۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا بھی سینٹرلائز ایڈمیشن ہوگا اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی کرے گی۔ تو یہاں پہ جیسے ہی ہمارا پبلک سیکٹر ختم ہو جائے گا،
اس کے 31 دسمبر تک ہم پبلک سیکٹر ختم کر دیں گے. اس سے پہلے ہم پرائیویٹ کا اناؤنس کر چکے ہوں گے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 15 جنوری تک ہم نے پرائیویٹ کی بھی داخلے کیے ہوں گے. پرائیویٹ کالجز کی میں اکثر ہمارا ان کا ایک گلہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیس بچے سلیکٹ کرتے ہیں تو ان کو فیس ٹائم پہ نہیں ملتی. تو ہم یہ آپ کے ذریعے سے اور باقی پرنسپل سے بھی بات کریں گے. انشاءاللہ پرائیویٹ کالجز کی جو فیس ہے جیسی ایڈمیشن ہو جاتا ہے وہ 1 ہفتے میں ہوتا ہے, 2 ہفتے میں سب کو فیس ٹرانسفر ہوگی, بہترین طریقے سے ہوگی انشاءاللہ. کسی کے ساتھ وہاں بھی کمپلیٹ میرٹ پہ داخلہ ہوگا. تو خیبر پختونخوا حکومت نے یہ ہمیں رول دیا. اس کے علاوہ انہوں نے رول یہ بھی دیا ہے کہ آپ پرائیویٹ کالجز کی مانیٹرنگ بھی کریں. اگر کوئی ایسی ارریگولیرٹی ہوتی ہے, وہ پہلے بھی ہمارے پاس تھی لیکن انہوں نے دوبارہ کیبنٹ نے ہمیں یہ دیے, تو انشاءاللہ کسی کو شکایت نہیں ہوگی تو ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. جی, مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ فیس نہیں لیں گے, جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی ڈیسائیڈ کرے گی وہ فیس لے گی, یا انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا ہو وہ فیس لے گی؟ وہ جو پی ایم ڈی سی کے طرف سے قانون ہے, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل, یہ لوگ وہاں پہ فیس میں بھی پی ایم ڈی سی میں اکیڈمک بورڈ ممبر ہوں, تو وہاں سے ہم نے ان کے ساتھ کچھ فیس کہا تھا, تو اس میں ایک طریقہ کار ہے ان کا, تو وہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ ان کا ہے, جو پامی ان کی ایسوسیشن ہے وہ فیس ان کے, لیکن جو فیس مقرر کرے پھر ہمارے ساتھ یہ رول آ گیا کہ ہم کہیں گے اس فیس سے آپ زیادہ نہیں لیں گے, آپ انسٹالمنٹ میں دیں گے, کیونکہ پی ایم ڈی سی کے کہ آپ 3 انسٹالمنٹ میں دیں گے, اس میں آپ سے ایکسٹرا فائن نہیں کاٹا جائے گا, تو وہ ہم انشور کرتے ہیں. جی سر. سر انڈیکیٹ کے لیے جو بچے تیاری کرتے ہیں وہ ایک سائیکولوجیکل ٹراما سے گزرتے ہیں, کافی دباؤ ہوتا ہے ان کے, اس میں بعض بچے دوسری بار تیسری بار ریپیٹ کرتے ہیں, اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ڈاکٹری ایک سوشل سٹیٹس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے, تو ان بچوں کے لیے آپ کا کیا ایڈوائس ہو سکتا ہے کہ وہ کیسی تیاری کرے, کہاں سے کرے, اور پھر ان کے جو تکالیف آتے ہیں ان کے کیسے ان کا سامنا کرے؟ جی, تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ ڈاکٹری پوری دنیا میں ایسا ہے کہ ایک بڑا معزز پیشہ ہے, اور اس کے اندر بڑے وہ جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے وہ اس فیلڈ میں جاتے ہیں, اور معاشرے کے عموماً جو قابل ترین لوگ ہوتے ہیں وہ اس پیشے میں جاتے ہیں. تو پوری دنیا میں اس کا میرٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اس پہ دباؤ بھی زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں چونکہ قابل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے کمپٹیشن جو ہے وہ باقی شعبوں سے کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہم تو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ محنت کریں, آپ اگر پہلی دفعہ اٹیمپٹ میں نہیں ہوا تو آپ دوسرے اٹیمپٹ میں اپنے فیسی کو امپروو کریں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم ریپیٹ والوں سے نمبر کاٹتے تھے, وہ پھر ہم نے جب دیکھا تو باقی صوبے نہیں کاٹتے تھے, تو ہم نے بھی ختم کیا, پچھلے سال بھی ختم کیا تھا کہ ریپیٹ والوں سے نمبر نہیں کٹیں گے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ نہیں سلیکٹ ہوئے تو آپ دوسری دفعہ ٹرائی کریں, اس میں جہاں جہاں آپ کا گیپ ہے اس کو فل کریں, اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں. لیکن کوئی انفیئر مینز کے طریقہ کار سے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ کوئی دوسرے صوبے میں گئے, یہی مافیا کے ہاتھوں چڑھے, آج وہ بیچارے جیل میں پڑے ہیں, لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, ان کے والدین بھی, ان پہ 3 سال کی پابندی لگی ہے. تو آپ دیکھو کسی اور کا حق تو نہ کھائیں نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آ جاؤں گا تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے, ڈاکٹر بڑھ جائے گا, لیکن اگر آپ کی بجائے آپ کی وجہ سے کوئی اور باہر نکلتا ہے, اب اس کا کتنا بڑا بوجھ ہے کہ اس نے محنت کی ہے اور آپ اس کی جگہ لے لے, تو آپ تو کامیاب نہیں ہو سکتے. رب کا ایک نظام ہے کہ وہ آپ کو پھر کامیاب نہیں ہونے دیتا اگر آپ کسی کا حق نہیں. ایسا ہے سر. فارن میں جو اسٹوڈنٹس MBBS کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے پی ایم ڈی سی کا کیا وہ پالیسی ہے؟ اب یہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں تو NOC کی کچھ بات چلتی ہے, سر یہ پالیسی ذرا واضح کر دیجیے. یہ آپ نے بہت اہم موضوع اس میں چھیڑا, اور اس میں بھی بہت سارے مافیاز, ٹریول ایجنسی جن کا کوئی کام نہیں ہوتا, وہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں فلاں جگہ میں ایڈمیشن, اور پھر ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں یہ رجحان زیادہ ہے کہ لوگ میڈیکل کی تعلیم میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, خاص کر جو پیرنٹس ہیں. میں خود گیا, چائنا بھی گیا, قازقستان بھی, باقی جگہوں میں بھی دیکھا, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے وہ سہولیات نہیں ہے جو ہونے چاہیے, اور جو ٹریننگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. کئی بڑے اچھی جگہ ہیں لیکن جو ہمارے اکثر ہم نے دیکھا ہے ٹھیک نہیں ہے, اور اس کی وجہ ہم یہ دیکھتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو ہم ان سے ایک امتحان لیتے ہیں PMDC, اور وہ امتحان میں ابھی 1% بچہ پاس ہوتا ہے, تو 99% بچہ فیل ہو جاتا ہے, وہ پریکٹس نہیں کر سکتا.
डॉक्टरी की डिग्री तो होती है लेकिन वो अलाउड नहीं है कि वो प्रैक्टिस करे। इसलिए यहाँ पीएमडीसी ने ये कहा है कि एक तो ये टेस्ट का पास होना जरूरी है, दूसरा ये कि आपने पीएमडीसी से एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है और वो आप ही का फायदा है उसमें। उसमें ये कि पीएमडीसी ये कहती है कि जी ये फलां कॉलेज में आप कर रहे हैं, हाँ ये मुस्तनद कॉलेज है, जब आप इससे करेंगे तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो उसके बगैर आप अपने बच्चे को बिल्कुल न भेजें। अगर आप भेजेंगे तो देखो आप उसके मुस्तकबिल से कहेंगे बच्चा वापस आके डॉक्टर भी होगा और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकेगा। तो बजाय कि आप किसी और शोबे में भेजें। हमारे यहाँ 20 का जो आज उसके एडमिशन दाखिले उसके हमने एडवर्टाइज कर दिए, जबरदस्त फील्ड हैं, नर्सिंग के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप जबरदस्ती से उसको करें तो वो नर्सिंग में गल्फ के अंदर पाकिस्तान के अंदर 20 क्लिनिकल साइकोलॉजी है, 20 पब्लिक हेल्थ है, इलाइड हेल्थ साइंसेज में 12 शोबे हैं हमारे पास। तो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, ऑप्टोमेट्री है, स्पीच थेरेपी है, लैंग्वेज थेरेपी है, ऑडियोलॉजी, इतने सारे जबरदस्त फील्ड हैं। तो बजाय कि आप वहां जबरदस्ती उनको भेजें, आप इन शोबों के अंदर भेजें, बच्चों को भेजें और वो वही काम करते हैं जो डॉक्टर करता है लेकिन उनका अलग शोबा है। तो बजाय कि आप एक गलत जगह पे इनको भेजें, गलत मीन्स से भेजे, आप एक जो जो आपके पास हमने ऑप्शंस आपको दिए हैं और वो सीट हमारे काफी बढ़ गए हैं। वो हम काफी बड़े मकदार में, पहले हमारे पास 200-250 सीटें थे, अब हमारे पास तकरीबन 6-7 हजार हम लोग लेते हैं सिर्फ। और फिर प्राइवेट भी हमारे साथ है, नर्सिंग का हमारा पहुंच गया 8,000 तक। तो 8,000 बच्चा हम सिर्फ नर्सिंग में लेते हैं, उतना ही हम एलाइड हेल्थ साइंसेज में लेते हैं। तो उस फील्ड को डिस्कवर आप उसमें बारे में सोचे, बच्चे को उधर डालें। जी सर। सर ये जो बच्चे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमडीकेट की रीटोटलिंग मार्क्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आया इनके मार्क्स इंप्रूव हो जाती है या वैसे ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं? इनके बारे में आपका क्या एडवाइस है? अगर आप इस नियत से दोबारा अप्लाई करेंगे कि यहाँ आप कुछ काम कर ले और आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ कि इस नियत से आप अपना वक्त जाया न करें। हमने आपको एक कार्बन शीट दी है और वो कार्बन शीट दे के हमने 2 घंटे के अंदर हमने आपको रिजल्ट की अपलोड कर दिए, क्वेश्चन पेपर भी दे दिए। और मैं देखो आप इसको इनकरेज करें कि हमने 36 घंटे के अंदर रिजल्ट भी कर लिया, किसी और सूबे ने रिजल्ट नहीं दिया। मैं पूरी रात में और मेरी टीम सारी जागी रहे और हमने 1 मिनट भी नींद नहीं की और हमने आपको 36 घंटे के अंदर रिजल्ट दे दिया। आप अपने कार्बन पेपर से इसको कम कर ले। हमारे यहाँ कंप्यूटर से चेक होता है, जिसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नामुमकिन है कि उसके अंदर गलती की गुंजाइश हो। अगर आप कहीं पे आप मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो आपके ख्याल में 1 नंबर 2 नंबर, लेकिन जब हमने फिर उसको देखा भी तो वो कंप्यूटर से वो ठीक होता है। तो मेरे ख्याल में न करे। हाँ, अगर आपको कोई बहुत ड्रास्टिक कोई चीज नजर आती है कि आपके कार्बन पेपर में इसमें, लेकिन अगर आप इस गलती से या इस उम्मीद से करेंगे कि हाँ आपके साथ कोई फेवर हो जाएगी, तो हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उसमें कोई चेंजेस करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। इसी के उसके सबूत, उसके वीडियो, वो सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी सबमिट भी किया हुआ है, तो उसमें कोई चेंजेस बड़ी मुश्किल से होगा। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप जरूर रिप्लाई करें, हम देखेंगे इसको। सर आखिरी सवाल पूछता हूँ, ये जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी शुगर की एक हॉस्पिटल बनाई जा रही है, एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तो इस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में किन किन लोगों ने, किन किन इदारों ने आपके साथ फाइनेंशियली ताउन किया है, और ये इदारा, ये हॉस्पिटल शुगर के मरीजों के लिए कितने हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है? हमने अपने रिसोर्सेज से और हायर एजुकेशन से हमें कुछ फंड मिले थे। हमने यहाँ पे एक 6 स्टोरी 1,20,000 जो स्क्वायर फीट पे एक बिल्डिंग बनाई है, जिसके अंदर हमारा बड़ा फोकस जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में शुगर है और दिल की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है और इसके अंदर कैंसर हैं और ये 5 बीमारियां और सीने की बीमारी हैं। तो हम उनको फोकस कर रहे हैं और हमने पहला फोकस जो है उसमें शुगर पे और कैंसर के उस पे किया। तो शुगर की बड़ी एक टीम हम ला रहे हैं उसके अंदर, साथ में फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी हेपेटाइटिस का एक बहुत बड़ा पोर्शन है कि एंडोस्कोपी का जो है वो साथ में ला रहे हैं। दिमागी अमराज के लिए बहुत बड़ा अस्पताल है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की का एक तोहफा है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हमारे साथ बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने हमें जगह भी दी, जमीन भी उन्होंने दी,
باقی سٹاف میں بھی انہوں نے ہمارے پاس بڑا فیسیلیٹیٹ کیا اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب آ کے اس کو اناگوریٹ کریں گے اور اس میں پھر خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے کہ ہم اس میں اور بھی آپ کو ریسورسز بھی دیں گے، اکوپمنٹ بھی دیں گے اور انشاءاللہ ایک بڑا منفرد ہسپتال ہوگا جس کے اندر سکریننگز ہوں گی، بچوں کے سکریننگ. آپ کا ایک بچہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پڑھائی میں کمزور ہے تو شاید اس کی نظر کمزور ہو، شاید اس کے کان کمزور ہو، شاید اس میں کوئی اور علامات ہو، تو ہم کہیں گے اس میں پوری بچوں کی آپ کے جو ریگولر اور اس کی فیس ہم بڑے کم رکھیں گے. آپ اپنے صحت مند بچے کو، آپ کے خیال میں جو صحت مند ہے، وہ میری اپنی بچیاں ہیں، 2 بچیاں، میں نے جب اس کو دیکھا تو ان کی نظر مجھے پتہ ہی نہیں تھا، دیکھا تو بالکل دونوں کی نظر کم تھی. تو وہ پھر میں اس میں وہ کہتے اکثر بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح پھر جب آپ 40 سال کے قریب 30 سے 35 تو اس میں اس کا ٹیسٹ ہے. عورتوں کے جو چھاتی کا کینسر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ ہمیں ایک میموگراف جب آپ کرتے ہیں تو 2 سال پہلے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی چھاتی کے اندر کینسر ہے. میرے خیال میں پاکستان ساؤتھ ایشیا میں پہلے نمبر بہت نمبر والے ہیں. تو اسی طرح آپ کی دوسرے کینسر ہے، آپ کے دل کی مرض کیا ہے، اندر آپ کی باڈی میں کیا ہو رہا ہے، آپ اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب خدا نہ خواستہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے باقی اقوام کے اندر یہ ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم اسکریننگ کرتے ہیں اور ٹائم کو جلدی پکڑتے ہیں. تو یہ اسپتال میں پبلک ہیلتھ کا پروفیسر ہوں تو ہم نے اس نظریے سے چلا رہے ہیں کہ اس میں مریض کا بھی علاج ہوگا لیکن اس میں صحت مند لوگ آئیں گے، بڑے کم قیمت پہ اپنی اسکریننگ کریں گے اور جہاں ان کو نظر آئے گا وہ بر وقت اپنا علاج کریں گے. سر اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو پشاور یا جو قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. چترال کے رہنے والے ہیں یا دور دراز علاقے وزیرستان کے علاقے کے ادھر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کیا پلان ہے یا کوئی برانچز اس کے کھولے جائیں گے یا صرف ایک سینٹرلائزڈ ہاسپٹل ہوگا؟ جی بالکل، آپ نے بہت، میں آپ کے اس سے بھی بڑا متاثر ہوں کہ آپ بڑا اسٹڈی کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو ہم نے اس کو ہب اینڈ اسپوک ماڈل پہ چلا ہے. ہب یہ کہ یہ ہمارا اسپتال ایک ہب ہوگا جو کہ کمپلیٹلی پیپر لیس ڈیجیٹائز ہوگا اور اس کے ہم برانچز بنائیں گے جس میں مردان ہے، جس میں سوات ہے، لوور دیر ہے، سوابی ہے، کوہاٹ ہے، کرم ایجنسی ہے اور اسی طرح ہمارا ڈی خان ہے اور کرک ہے. اس میں اس کے برانچز ہوں گے. وہاں پہ بھی جو شوگر کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے جس کا وزن زیادہ ہے وہ وہاں پہ وہ کرے گا اور وہ یہاں سے کنیکٹ ہوگا اور یہ آپس میں بات کریں گے، وہیں پہ ٹریٹمنٹ ہوگی. کچھ مسئلہ ہوگا تو یہ لوگ اس کو گائیڈ کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ہم صحت کے محکمے کے ساتھ، ہم صحت کے اور حکومت خیبر پختونخوا کا ایک حصہ ہے اور ان کے گائیڈنس پہ حکومت کے امبریلا کے انڈر ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے. اور باقی دنیا میں بھی یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں، جو میڈیکل یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہ صرف پڑھائی کا کام نہیں کرتی، وہ سروسز میں آتی ہے. تو اس لیے ہم اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے حکومت خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کے انشاءاللہ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود وقت دیا. ناظرین کرام، اگلی پروگرام میں ملاقات ہوگی. خوش رہیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.